نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے ان کا رد عمل آ رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں اذان سے انہوں نے سیشن شروع کیا، پھر السلام علیکم، اور پھر اب سولیڈیرٹی کے ساتھ کہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس میں تمام مساجد میں جو اذان ہوگی وہ ریڈیو پاکستان نیوزی لینڈ کے ریڈیو پہ نشر کی جائے گی۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو سفید فام نسل پرستی انتہا پسندی کا جو معاملہ ہے وہ عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے، عالمی مسئلہ بن گیا ہے، اور اس سفید فام نسل پرستی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو آگے آنا ہوگا۔ تو یہ نیوزی لینڈ کا جو معصوم مسلمانوں کو مسجد میں شہید کیا گیا تھا، ان کا خون میرا خیال رائے گا نہیں جا رہا، اور جس کا جواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہیں سے اسی سوسائٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ایک اسلام کا جو سافٹ امیج ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور دوسری جانب جس انتہا پسندی کو مسلسل مغرب دبا رہا تھا وہ تھی سفید فام نسل پرستی اور انتہا پسندی اور دہشت گردی، اب وہ جو ہے ڈسکس ہو رہا ہے۔ آج بلاول بھٹو اور اسد زرداری صاحب نیب میں گئے اسلام آباد، بہت انہوں نے کال دی ہوئی تھی پہلے سے ہی، وہاں ہم نے دیکھا کہ میڈیا پر تشدد کیا گیا، پولیس پہ تشدد کیا گیا، خواتین پولیس اہلکاروں پہ تشدد کیا گیا، تو ایک تو یہ چیز سامنے آ گئی، اور اگر یہی اسی لیے شاید پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ یہ مقدمات جو ہیں یہ اسلام آباد شفٹ نہ کیے جائیں، اور اگر اسلام آباد میں یہ اتنا ہلہ گلہ اور اتنی کر سکتے ہیں دیدہ دلیری اور سینہ زوری، تو پھر آپ تصور کریں کہ کراچی میں کیا یہ ممکن تھا ایسی کوئی ان سے پوچھ گچھ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی اس طرح کی پوچھ گچھ ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اندر کی جو کارروائی ہے وہ کافی اہم تھی، اس میں زرداری صاحب کے پاس بھی جواب نہیں تھے اور بلاول بھٹو صاحب کے پاس بھی، کیونکہ کچھ ایویڈنس، کچھ دستاویزی ثبوت دونوں کو دکھائے گئے، دونوں ملزمان کو، اور اس کے بعد پھر شاید دونوں نے یہ سمجھا کہ بہتر یہی ہے کہ تحریری جواب کی طرف آیا جائے، اور انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمیں تحریری طور پر دے دیں تو ہم تحریری جواب سبمٹ کریں گے 8-9 دن کے اندر۔ تو نیب نے اس میں کہا کہ آپ 8-9 دن نہیں 10 دن لیں، 10 دن میں آپ جائیں اور آرام سے اپنا یہ تحریری جواب داخل کریں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بچ سکیں، کیونکہ پارک لین کمپنی کے شیئر ہولڈرز کی ڈیٹیل نیب کے پاس موجود ہے، پھر لون لیا گیا وہ ڈیٹیلز آ گئی ہیں، ہر چیز نیب کے پاس موجود ہے، نیب انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس، کمیٹی کے پاس، تحقیقاتی کمیٹی کے پاس، بچنا محال ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ دھمکیوں سے، بلیک میلنگ سے، پولیٹیکل بلیک میلنگ سے جو پاکستان میں احتساب کا عمل ہے وہ رکے گا نہیں۔